تمام مومنین و مومنات اور عزاداران سید الشہداء کی سلامتی و عافیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہداء ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان آل محمد جو روز بروز قتل و غارت و دہشت گردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور انتہائی منحوس اور شیطانی عزائم رکھتے ہیں، ان ملائن کی ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وطن عزیز پاکستان میں امن اور امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارا ایمان ہے کہ مجالس ذکر اہل بیت جہاں آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے، وہاں دنیاوی حاجات کی برآوری کے لیے بھی مؤثر ذریعہ ہیں۔ مومنین اکثر اپنی حاجات کے لیے تاکید دعا کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات سے اپیل ہے تمام مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہماری سب سے اہم ترین التجا اور لازم ترین دعا تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس دعا کی جلد از جلد قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ بآواز بلند صلوات۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم کیا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود معین فرمایا۔ قرآن مجید نے انسان ہی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے ہماری تقویم کو بیان کرنے کے لیے اور انسانی نظام کو واضح کرنے کے لیے اس لفظ کو منتخب فرمایا ہے کہ عربی زبان میں اس سے بہتر لفظ اور کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے اونچی ڈگری والا لفظ احسن ہے۔ جب کسی چیز کے حسن، کسی چیز کی خوبی اور کسی چیز کے کمال کو بیان کرنا مقصود ہو تو عربی زبان میں یہ جو وزن ہے افعل کا، اس پر احسن ہے۔ گویا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں جتنا بہترین تقویم اے انسان دے سکتا تھا اتنی بہترین تقویم میں نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سب اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کی قدرت کتنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت لا محدود ہے، اللہ کی قدرت لا محدود ہے۔ بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق لیس لصفتہ حد محدود، اللہ کی کسی بھی صفت کی کوئی حد محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سلامات۔ وہ لامحدود صفات کا مالک ہے، اس کی کوئی بھی صفت محدود نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی قدرت بھی محدود نہیں ہو سکتی۔ اس لامحدود قدرت والے نے اپنی اس قدرت کے شاہکار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ دوسری صفت میرے مالک کی ہے حکمت۔ میں آپ سے سوال ہے، اللہ کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے یا سب کچھ کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا سادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ محافل میں ہر سطح فکری کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر پی ایچ ڈی قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو پرائمری سطح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور اس سے لو سطح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ گفتگو میں اتنی سادگی بھی برتنا پڑتی ہے کہ جو آیا ہے وہ کچھ لینے میں کامیاب ہو سکے۔ آواز بلند سلامات۔ اللہم صلی علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہمیں ہمارے رب کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور امر جاری ہوا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم
لوگوں کے ساتھ گفتگو ان کی عقل کی سطح پر جا کر کریں، عوام سے گفتگو ان کی سطح فکری کے مطابق کریں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر علی حیدر کرار اپنی سطح پہ بیٹھ کے بولے، جیسا کہ ابھی آپ قبلہ محترم سے سن رہے تھے مولا علی کے کمالات اور مولا علی کے صفات عالیہ، اب آپ خود ہی فرمائیے کہ علی کتنا بلند ہے؟ جی مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ نام رکھنے والے نے سوچ کے نام رکھا ہے۔ علی کا نام کس نے تجویز کیا؟ ویسے تو ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے عموماً اس کے والد یا اس کی والدہ یا گھر والے ہی اس کے نام کو تجویز کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اپنے گھر کے مولود کا نام، اللہ کے گھر کے مولود کا نام بھی کس نے تجویز کیا؟ اللہ نے تجویز کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کب سے علی کو جانتا ہے؟ کیا جب کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی اس وقت سے اللہ علی کو جانتا ہے یا اس سے پہلے؟ اگر اس حدیث کے اوپر ہم غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق میرا نور ہے۔ اللہم اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ایک حدیث سے دوسری حدیث اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ تکلم بکلمۃ فخلق منها روحا وتکلم بکلمۃ فخلق منها نورا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسین۔ ان اسماء مبارکہ پر ویسے بھی حکم ہے کہ جب کبھی حضور اکرم کا اسم گرامی تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو کنجوس نہ بننا، بخیل نہ بننا۔ اللہم صلی علی محمد۔ معصوم سے پوچھا گیا من ابخل الناس، انسانوں میں سے سب سے بڑا کنجوس اور بخیل شخص کون ہوتا ہے؟ تو جواب آیا جس کے سامنے حضور اکرم کا نام آئے اور وہ صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کے آغاز ہی میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے صلوات پڑھوائی جائے تو بندہ پڑھے، ایک ہے خود بخود پڑھے۔ مثلا میں کہوں بآواز بلند صلوات، مثلا جعفری صاحب کہیں بلند ترین صلوات، کوئی اور برادر کہے بلند ترین صلوات، وہ تو اس نے کہا تو آپ نے پڑھی۔ اور عموماً ہمارے مجمع کی عادت یہی ہے جب نعرہ لگوایا جائے تو لگاتے ہیں، جب صلوات پڑھائی جائے تو پڑھتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم کے بارے میں معصوم کا یہ جملہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کہا جائے صلوات پڑھو تو پڑھو، یا آپ کے سامنے نام آئے تو پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منها روحا، ایک کلمہ اللہ نے بولا اس کے صدقے سے نور کو خلق کیا، ایک کلمہ دوسرا اللہ نے بولا اس کے صدقے روح کو خلق کیا۔ مزج النور بالروح، روح اور نور کو آپس میں ملایا تو اس میں سے محمدن وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین، سب کے نام پر صلوات۔